السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ 9 پہاڑوں اور 9 جنگلوں کے پار ایک بادشاہ اور اس کی ملکہ کی حکومت تھی۔ خدا نے انہیں ایک خوبصورت اور پیارا سا بیٹا بھی دیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے بہت چاہتے تھے۔ شہزادے کے لیے ہر وقت مزے مزے کے کھانے تیار رہتے، اس کا لباس سونے اور چاندی کی تاروں سے تیار ہوتا تھا، نوکروں کی فوج اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی، لیکن شہزادہ ہر وقت اداس رہتا کیونکہ اس کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھی۔ وہ کس کے ساتھ کھیلتا؟ تنہا رہنے کی وجہ سے وہ اکثر اپنی ماں سے پوچھتا کہ میرا کوئی بھائی بہن کیوں نہیں ہے، اب میں کس کے ساتھ کھیلوں؟ بیچاری ملکہ اپنے بیٹے کے اس سوال سے اداس ہو جاتی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے، پھر وہ نوکروں کو شہزادے کے ساتھ کھیلنے کا حکم دیتی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، شہزادہ بڑا ہو گیا، اب وہ تیر چلانا اور گھوڑے کی سواری سیکھ گیا تھا۔ اس کا محل بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ شہزادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر محل کے چاروں طرف لگے ہوئے باغ کے چکر لگا سکتا تھا۔ اس باغ کے چاروں طرف ایک بہت اونچی دیوار تھی۔ دیوار کے چاروں طرف بادشاہ کے حکم ہیرے لگا دیے گئے تھے تاکہ اگر کوئی بھی شخص دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرے تو ان نوکدار ہیروں سے اس کے ہاتھ کٹ جائیں۔ اس دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا جس سے آدمی باہر جا سکے یا محل کے اندر آ سکے۔ ایک دن شہزادہ اس باغ کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا کالا کوا آ کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ شہزادے کے پاس اس وقت تیر کمان موجود تھے۔ اس نے سوچا کہ اس بڑے کوے کو اپنے تیر سے مار گرائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا۔ ابھی وہ تیر چھوڑنا ہی چاہتا تھا کہ کوے نے بالکل انسانوں کی طرح شہزادے سے کہا، شہزادے مجھے مت مارو، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ کوے کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر شہزادے کو بڑا تعجب ہوا، لیکن اس نے کوے کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر کوے نے شہزادے کو بتایا کہ اس دیوار کی دوسری طرف ایک خوبصورت باغ ہے، اس باغ میں ایک خوبصورت محل بنا ہوا ہے، اس محل میں تمہاری 3 بہنیں بند ہیں۔ اس محل اور دیوار کے خفیہ دروازے کی چابی ملکہ کے کمرے میں ایک سونے کے گلدان کے اندر رکھی ہے۔ اگر شہزادہ اس چابی کو حاصل کر لے تو وہ اپنی تینوں بہنوں سے مل سکتا ہے۔ کوے کی بات سن کر شہزادے کے دل میں اپنی بہنوں سے ملنے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی طرح ملکہ کے کمرے سے وہ چابی حاصل کر لے گا۔ دل میں یہ ارادہ کر کے وہ خاموش ہو رہا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ چپ چاپ اپنے پلنگ سے اترا اور آہستہ آہستہ ملکہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ملکہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ شہزادے نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور سونے کے گلدان میں سے چابی نکال لی۔ شہزادہ جب چابی لے کر دیوار کے پاس پہنچا تو اسے دیوار ٹولنے پر خفیہ دروازہ بھی مل گیا۔ شہزادہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو سامنے ہی وہ خوبصورت محل نظر آ گیا۔ شہزادہ جلدی سے اس محل میں داخل ہو گیا۔ کئی کمرے تلاش کرنے کے بعد اسے کمرے میں اپنی تینوں بہنیں سوئی ہوئی نظر آئیں۔ شہزادے نے اپنی تینوں بہنوں کو اٹھایا۔ وہ اپنے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر شہزادے کو انہوں نے بتایا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا اسی وقت سے بادشاہ نے ان بہنوں کو یہاں قید کر رکھا ہے اور انہیں تازہ ہوا لینے کی اجازت نہیں۔ شہزادے نے سنا تو اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے آگے بڑھ کے کمرے میں لگی ہوئی کھڑکی کھول دی تاکہ اس کی بہنوں کو تازہ ہوا مل سکے۔ شہزادے نے جیسے ہی کھڑکی کھولی، تازہ ہوا کے ساتھ ساتھ ایک بگولا بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی ہر چیز اس بگولے میں پھنس گئی۔ ہواؤں دھول کی وجہ سے شہزادے کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ جب یہ بگولا باہر نکلا اور شہزادے نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہنیں کمرے سے غائب ہیں۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اسے سارا محل چھان مارا لیکن اس کی بہنوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ بگولا اس کی بہنوں کو اڑا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اب تو وہ بہت رویا دھویا لیکن کر ہی کیا سکتا تھا، خاموشی سے اپنے محل میں واپس چلا آیا۔ صبح ہوئی تو ملکہ نے اٹھتے ہی اپنی بچیوں کو کھانا پہنچانے کے لیے گلدان میں سے چابی نکالنی چاہی۔ اسے چابی نہیں ملی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے فوراً بادشاہ کو اطلاع دی کہ گلدان میں سے چابی غائب ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ کسی نوکر نے چابی چرا لی ہوگی، اس لیے تمام نوکروں کو جمع کیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا تاکہ ان سے مار مار کر چابی کے متعلق معلوم کر لے۔ تو شہزادے نے جب یہ دیکھا کہ اس کی غلطی کی سزا بے گناہ نوکروں کو مل رہی ہے تو اس نے بادشاہ کو سچی بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ڈرتا ڈرتا بادشاہ کے پاس پہنچا اور ساری بات بتا دی۔ شہزادے کی باتیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جب تم پیدا ہوئے تھے اسی وقت نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے شہزادیوں پر بری مصیبت آئے گی، اس لیے میں نے شہزادی کو اس محل میں بند کر دیا تھا۔
اور بیچ میں اتنی اونچی دیوار چڑھوا دی تھی، لیکن تم نے حکم عدولی کی اور اس محل میں داخل ہو گئے۔ اس لیے اب تم فوراً ہمارے ملک سے نکل جاؤ اور اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک تمہیں تمہاری تینوں بہنیں نہ مل جائیں اور انہیں ساتھ نہ لا سکو۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے خود محل کا دروازہ کھولا اور شہزادے کو باہر نکال دیا۔ بیچاری ملکہ بہت روئی، لیکن بادشاہ کے حکم کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ محل سے نکل کر بادشاہ ایک طرف خاموشی سے چل دیا۔ چلتے چلتے وہ جنگل میں پہنچ گیا، جہاں رات ہو گئی۔ شہزادے نے ایک درخت پر چڑھ کر رات گزاری۔ صبح ہوئی تو وہ پھر درخت سے اتر کر چلنے لگا۔ اسے نہ راستے کا پتہ تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ تو بس چلتا جا رہا تھا۔ کئی دن اور کئی راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ وہ درختوں کے پھل کھا کر اپنا پیٹ بھرتا اور ندی نالوں کا پانی پی کر پیاس بجھاتا۔ اسی طرح کئی دن کے بعد اسے جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ شہزادے نے سوچا کہ یہاں جو کوئی بھی رہتا ہوگا وہ اسے ایک رات کے لیے پناہ ضرور دے گا۔ یہ سوچ کر جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں ایک گڑیا اس طرح کھڑی تھی جیسے اسے شہزادے ہی کا انتظار ہو۔ شہزادے کو دیکھتے ہی بڑھیا نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے بڑھیا کو اپنی پوری کہانی سنائی کہ کس طرح اس کی غلطی سے اس کی تینوں بہنیں گم ہو چکی ہیں اور بادشاہ نے اسے اپنی تینوں بہنوں کو تلاش کر کے لانے کا حکم دیا ہے۔ بڑھیا نے شہزادے کی کہانی سن کر کہا، اے شہزادے، تم اپنی بہنوں تک اس طرح نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس وقت تمہاری بہنیں 3 علیحدہ علیحدہ مقامات پر رہتی ہیں اور تینوں مقامات بہت دور ہیں۔ پھر تم بہت کمزور بھی ہو، تمہارے ہاتھ زیادہ محنت نہیں کر سکتے، اور جو آدمی محنت نہیں کر سکتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر تم اپنی بہنوں کو حاصل کرنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں میرے پاس 3 سال گزارنے ہوں گے۔ میرے کھیتوں میں اناج اگانا ہوگا اور میرے گھر کا کام خرچ کرنا پڑے گا۔ پھر جب تم شہزادے کے بجائے ایک آدمی بن جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گی اور اس طرح تم اپنی بہنوں تک پہنچو گے۔ بڑھیا کی باتیں سن کر شہزادے نے سوچا کہ اپنی بہنوں کو حاصل کرنے کے لیے اسی بڑھیا کی شرط قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ بڑھیا کی بات مانے بغیر اس کی بہنوں کا ملنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ سوچ کر شہزادہ وہاں رک گیا۔ اس نے 3 سال تک لگاتار محنت کر کے بڑھیا کے سوکھے ہوئے باغ کو ہرا کر دیا۔ جو کھیت بالکل ویران اور بنجر پڑے تھے ان میں اناج اگانے لگا۔ اس طرح جب بڑھیا کی شرط پوری ہو گئی تو ایک دن شہزادے کے پاس آئی اور کہنے لگی، اچھے شہزادے، کل تم اپنی بہنوں کو تلاش کرنے کے لیے لمبے سفر پر جا سکتے ہو۔ میں تمہیں سوت کا ایک گولا لا دوں گی، تم اسے زمین پر چھوڑ دینا۔ یہ لڑکتا ہوا جس طرف بھی جائے گا تم اس کے پیچھے چلے جانا۔ اس کے علاوہ یہ ایک روٹی بھی ہے، جب تمہیں بھوک لگے تم اسے ایک ٹکڑا توڑ کر کھا لینا، تمہارا پیٹ بھر جائے گا، لیکن روٹی ختم نہیں ہوگی۔ جب تم اسے تھیلے میں ڈال دو گے تو یہ پھر پہلے ہی کی طرح ثابت ہو جائے گی۔ دوسرے دن شہزادہ سورج نکلتے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے سوت کا گولا زمین پر ڈال دیا جو آگے آگے لڑکنے لگا۔ شہزادہ اس گولے کے پیچھے چلتا رہا۔ اسے جب بھی بھوک لگتی وہ بڑھیا کی دی ہوئی روٹی کا ٹکڑا کھا لیتا۔ اس طرح سفر کرتے کرتے جب کئی دن گزر گئے تو وہ ایک ایسے پہاڑ کے سامنے پہنچا جو پورا کا پورا تانبے کا بنا ہوا تھا، لیکن تمام درخت تانبے کے تھے، ان کے پتے اور پھول تک تانبے کے تھے۔ شہزادے کو یہ درخت بڑے عجیب سے لگے اور ان میں سے ایک درخت پر چڑھ گیا، لیکن جیسے ہی وہ درخت کے اوپر پہنچا ایک عجیب و غریب بوڑھی عورت ہوا میں اڑتی ہوئی سامنے آئی۔ اس عورت کی 4 آنکھیں تھیں اور ہاتھوں میں لمبے لمبے ناخن۔ اپنی بڑی سی زبان بار بار ایسے باہر نکال رہی تھی جیسے کوئی سانپ اپنی زبان باہر نکالتا ہو۔ اس کی زبان تھی بھی بالکل کانٹے کی طرح۔ یہ دراصل تانبے کے پہاڑ کی محافظ بھوتنی تھی۔ اس نے آتے ہی بڑی ڈراؤنی آواز میں کہا، یہ کون میرے درختوں کو توڑ رہا ہے؟ شہزادے نے بھوتنی کو دیکھتے ہی اپنے سوت کا گولا اس کے سامنے پھینک دیا۔ وہ بھوتنی اتنی تیزی سے اس گولے کو پکڑنے کے لیے لپکی کہ اپنے ہی زور میں ایک تانبے کے درخت سے ٹکرا گئی۔ اس کا سر اتنی زور سے اس درخت سے ٹکرایا کہ درخت سے چنگاریاں سی نکلنے لگیں اور بڑی زور کی آواز پیدا ہوئی۔ وہ بھوتنی اس چوٹ سے بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے کے لیے موقع کافی تھا۔ وہ فوراً ہی چھلانگے مارتا ہوا تانبے کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک تانبے ہی کا محل نظر آیا۔ محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ہی اس کی سب سے بڑی بہن بیٹھی ہوئی سوت کاٹ رہی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ دونوں بہن بھائی آپس میں مل کر بہت خوش ہوئے۔ شام تک وہ دونوں ایک دوسرے پر گزری ہوئی مصیبتوں کے متعلق باتیں کرتے رہے، لیکن جب شام ہونے لگی تو شہزادی پریشان ہو گئی۔ شہزادی نے اپنی بہن سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو شہزادی نے بتایا اس کی خوبصورت شہزادے سے شادی ہو گئی ہے، لیکن اس شہزادے کو کسی جادوگر نے اپنے جادو سے شکار کرنے والے پرندے باز کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ آنے ہی والا ہے۔ جب وہ تمہیں یہاں دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ ناراض ہو کر کوئی نقصان پہنچا دے۔ شہزادی بھی یہ باتیں کر رہی تھی کہ تانبے کے درختوں کی بڑے زور سے کھڑکھڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا باز محل کی طرف آتا دکھائی دیا۔
बाज को देखते ही शहजादी ने अपने भाई को महल में छुपा दिया। थोड़ी देर में वो बाज जमीन में उतरा तो जमीन पर पैर टिकते ही वो बहुत खूबसूरत शहजादा बन गया। फिर जब वो मुंह हाथ धोकर खाना खा चुका तो शहजादी ने उससे पूछा, अगर मेरा भाई यहाँ आ जाए तो तुम उसके साथ क्या सलूक करोगी? मुझे इससे मिलकर बहुत खुशी होगी, बाज शहजादे ने जवाब दिया। ये सुनते ही शहजादी ने फौरन अपने भाई को बुला लिया। दोनों शहजादे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर बाज शहजादे ने बताया कि मुझे इस मुसीबत से सिर्फ चमन शहजादी ही निजात दिला सकती है। उसके जवाब में मेहमान शहजादे ने वादा किया कि वो चमन शहजादी से मिलकर अपने दोस्त को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा। दूसरे दिन जब शहजादा सफ़र के लिए तैयार हुआ तो बाज शहजादे ने उसे तोहफे के तौर पर एक रुमाल दिया और कहा कि तुम जब भी किसी मुसीबत में गिर जाओगे तो उस रुमाल को हवा में लहरा देना, तुम्हें फ़ौरन अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। शहजादी ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और सफ़र पर रवाना हो गया। कई दिन चलने के बाद वो एक ऐसे पहाड़ के पास पहुंचा जो पूरा चांदी का बना हुआ था। उस उगे हुए दरख्त भी चांदी के थे, जिनमें फूल और फल चांदी के थे। उनके दरमियान पहाड़ की चोटी पर चांदी ही का महल भी बना हुआ था। शहजादे उन दरख्तों में से लकड़ी तोड़ी। लकड़ी का टूटना था कि उस जंगल में से कहीं दो खौफनाक चुड़ैल ने शोर मचाते हुए आईं। शहजादे ने उन्हें देखते ही अपना सोत का गोला उनकी तरफ फेंक दिया। उस गोले को देखते ही वो दोनों चुड़ैलें गोला पकड़ने के लिए झपटी। गोला तो खैर उनके हाथ में नहीं आया, लेकिन इस तरह झपटने से वो दोनों ही आपस में टकरा गईं। एक का सर जब दूसरे के सर से टकराया तो इतनी खौफनाक आवाज़ हुई कि सारा जंगल लरज़ कर रह गया। चोट की शिद्दत से वो दोनों बेहोश होकर गिर पड़ी और शहजादे को पहाड़ पर चढ़ने का मौका मिल गया। शहजादा जब चांदी के महल में दाखिल हुआ तो उसे सामने बरामदे में अपनी दूसरी बहन बैठी नजर आई। वो दोनों बहन भाई आपस में मिलकर बेहद खुश हुए। बहन ने तरह तरह की चीज़ें शहजादे को खिलाई। जब वो खाना खा चुका तो शहजादी ने उससे कहा कि वो जल्दी से कहीं छिप जाए, क्योंकि अब उस महल के मालिक और शहजादी के शौहर रीछ शहजादे के आने का वक्त है। उसे एक जादूगर ने रीछ बना दिया है, अगर उसने शहजादे को देख लिया तो उसे हलाक कर देगा। शहजादे ने अपनी बहन की बात मान ली और एक कमरे में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद वो रीछ शहजादा महल में आया तो उसने शहजादी से कहा, पहाड़ के नीचे इस जंगल की मुहाफिज चुड़ैलें बेहोश पड़ी हैं। क्या इस महल में कोई शख्स आया था? हाँ, यहाँ मेरा भाई आया है, शहजादी ने जवाब दिया। मुझे अपने भाई से मिलवाओ, रीछ शहजादे ने कहा। चुनांचे शहजादी ने अपने भाई को बुलाया। वो दोनों जब आपस में मिले तो रीछ शहजादे ने मेहमान शहजादे को बताया कि उसे एक जादूगरनी ने अपने जादू से रीछ बना दिया है। वो दिन भर रीछ की शक्ल में रहता है और सिर्फ रात के वक्त आदमी बन जाता है। उस मुसीबत से उसे सिर्फ चमन शहजादी ही निजात दिला सकती है। मेहमान शहजादी ने वादा किया कि वो चमन शहजादी से मिलकर रीछ शहजादी को मुसीबत से निजात दिलाएगा। एक दिन और एक रात भर मेहमान रहने के बाद जब शहजादा चमन शहजादी की तलाश के लिए सफ़र पर रवाना होने लगा तो रीछ शहजादी ने अपने मेहमान दोस्त को एक ख़ास किस्म का दलिया देते हुए कहा, ये मेरा तोहफ़ा है। इसकी सिर्फ ये है कि ये पका हुआ दलिया कभी ख़राब ना होगा, और अगर तुम ज़रा सा दलिया किसी जगह डाल दोगे और उस दलिए को कोई भी शख्स छू लेगा तो इसे चिपक कर रह जाएगा। फिर वो चाहे जितनी कोशिश करे इस दलिए से आज़ादी नहीं मिलेगी। शहजादा यहाँ से रवाना होकर कई दिन और कई रात सफ़र करता रहा। इस मर्तबा भी उसका सोत का गोला उसके आगे आगे लुढ़कता हुआ रास्ता बता रहा था। आखिर कई दिन के इस सफ़र के बाद वो समंदर के किनारे पहुंच गया। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और खौफनाक समंदरी जानवर थोड़ी देर बाद पानी की सतह पर आ जाते थे। समंदर में थोड़े फासले पर एक खूबसूरत जजीरा नज़र आ रहा था जिसके दरख्त सोने के थे। उस जजीरे में एक सोने का महल भी नज़र आ रहा था। उसका गोला उछलता हुआ समंदर में जा गिरा और तैरता हुआ जजीरे की तरफ बढ़ने लगा, जिसका मतलब ये था कि शहजादे को समंदर में तैर कर जजीरे तक पहुंचना था। चुनाचा शहजादा भी समंदर में उतर। उसे समंदर के खौफनाक जानवरों और बड़ी बड़ी लहरों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। फिर जब वो थोड़ी देर बाद जजीरे पर पहुंचा तो फौरन ही एक दरख्त पर चढ़ गया ताकि अंदाज़ा लगा ले कि इस जंगल में कोई और खतरा तो नहीं। दरख्त पर चढ़ने से पहले उसने दरख्त पर रीछ शहजादे का दिया हुआ दलिया लगा दिया था। अभी वो दरख्त के ऊपर ही पहुंचा था कि 3-4 खौफनाक शक्लों वाली चुड़ैलें वहां पर आ गई। उनकी नाकों में जब दलिये की अजीब खुशबू पहुंची तो उन्होंने दरख्त पर लगे हुए दलिये को सूंघकर मालूम करना चाहा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जैसे ही दलिया उनके नाक में घुसा वो चुड़ैलें उस दलिये से चिपक कर रह गईं। इस तरह शहजादे को सुनहरे महल तक पहुंचने का मौका मिल गया। जब वो महल में दाखिल हुआ, काफ़ी कमरों में तलाश करने के बाद एक कमरे में उसकी तीसरी बहन मिल गई। वो उस वक्त एक सुनहरे सेब को एक बड़ी सी सोने की थाली में रखे बैठी थी। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और गुजरी हुई मुसीबतें एक दूसरे को सुनाने लगी।
انہی باتوں میں شام ہو گئی تو شہزادی نے اسے بتایا کہ اس کی شادی ایک ایسے شہزادے سے ہوئی ہے جسے کسی جادوگر نے اپنے جادو سے لمبے منہ اور نکیلے دانتوں والی مچھلی بنا دیا ہے۔ وہ شہزادہ دن بھر سمندر میں رہتا ہے اور رات کے وقت پانی کی ایک بڑی لہر کے ساتھ گھر میں آ جاتا ہے، پھر زمین پر ٹکتے ہی وہ اپنی شکل میں آ جاتا ہے، لیکن آدھی رات گزرنے کے بعد اس کی شکل پھر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابھی دونوں بہن بھائی یہ باتیں کر رہے تھے کہ پانی کی ایک بڑی لہر کھڑکی کے راستے کمرے میں آئی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ اس لہر کے ساتھ ہی وہ مچھلی شہزادہ بھی آ جائے گا، اسی وہ دوڑ کر ایک کمرے میں چھپ گیا۔ شہزادے کا خیال درست ثابت ہوا، اس بڑی لہر کے ساتھ ایک لمبے منہ اور وہ نکیلے دانتوں والی مچھلی بھی کمرے میں آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مچھلی نے آدمی کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے مہمان شہزادے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادہ اس کی باتیں دوسرے کمرے میں سن چکا تھا، اس لیے وہ فوراً اپنے میزبان کے پاس آ گیا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ اس میزبان کی مصیبت بھی چمن شہزادی ہی دور کر سکتی ہے تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ چمن شہزادی کو یہاں ضرور لائے گا۔ دوسرے دن جب شہزادہ سورج شہزادے کے دیس کی طرف روانہ ہوا تو اس کے میزبان نے تحفے کے طور پر اسے ایک ڈبہ دیا اور کہا کہ جب کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس ڈبے کو کھول لینا۔ شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ سوت کے گولے کی رہنمائی میں کئی دن اور کئی راتیں سفر کرنے کے بعد آخرکار وہ چمن شہزادی کے محل کے سامنے پہنچ گیا۔ محل کے دروازے کے سامنے دو ستون کھڑے تھے۔ اس شہزادہ جیسے ہی ان کے قریب پہنچا تو دونوں ستون ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے تاکہ درمیان میں سے گزرنے والے کو جلا کر راکھ کر دے، لیکن شہزادے سے پہلے وہ سوت کا گولا ان کے درمیان سے گزرا تھا، اسے جیسے ہی وہ ستون آپس میں ملے سوت کا گولا جل گیا، جس سے بڑا دھواں اٹھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ستون پھر الگ الگ ہو گئے۔ شہزادے کو اتنا ہی موقع چاہیے تھا، وہ ایک ہی چھلانگ میں محل کے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادہ جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوا، ایک گونجتی ہوئی آواز نے اسے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ شہزادے نے جواب دیا کہ وہ چمن شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اسے معلوم ہوا جیسے وہ کسی بگولے میں گر گیا ہو، ساتھ ہی ایک ایسی آواز ہے کہ اجنبی کو مہمان خانے میں پہنچا دو۔ شہزادے کو جب ہوش آیا تو ایک تاریخ کوٹری میں تھا جس میں ایک ہوا اور روشنی کے لیے صرف ایک روشن دان تھا جس کی شکل دل کی طرح تھی۔ اس کوٹری میں کئی بوڑھے اور کمزور آدمی بھی پڑے تھے۔ شہزادے نے اسے پوچھا کہ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک بوڑھے نے، جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تندرست تھا، جواب دیا، تھوڑے دن میں تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ بوڑھے کی بات کا مطلب تھا کہ وہ سب یہاں چمن شہزادی کی قیدی ہیں اور اب شہزادہ بھی قید ہو چکا ہے۔ لیکن شہزادہ بالکل پریشان نہیں تھا۔ اس نے اس کوٹری میں رات بڑے مزے سے گزاری اور دوسرے دن صبح کو کسی نے روشن دان میں سے بھنی ہوئی مکئی کا ایک تھیلا اندر پھینک دیا۔ تمام بوڑھے اس تھیلے پر جھپٹ پڑے۔ ایک بوڑھے نے شہزادے سے کہا کہ وہ بھی کھائے کیونکہ اس قید میں انہیں کھانے کے لیے صرف بھنی ہوئی مکئی ہی ملتی ہے، لیکن شہزادے نے مکئی کے کھانے کے بجائے اپنا جادوئی رومال نکال کر پھیلایا تو پلک جھپکتے ہی کمرے میں عمدہ اور مزیدار کھانوں کا ڈھیر لگ گیا۔ شہزادے نے تمام بوڑھوں کو بھی وہ کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر بوڑھے بہت خوش ہوئے کیونکہ انہیں کئی سال بعد ایسے مزیدار کھانے ملے تھے۔ اس خوشی میں تمام بوڑھے ناچنے لگے۔ چمن شہزادی نے جب ان بوڑھوں کے گانے کی آواز سنی تو اپنے ایک ملازم کو بھیجا کہ قیدیوں کی خوشی کی وجہ معلوم کریں۔ وہ ملازم قید خانے میں آیا اور اس طرح خوشی سے ناچنے کی وجہ پوچھی۔ شہزادے نے اسے خود ہی بتایا کہ اس کے پاس ایک رومال ہے جو ہر طرح کے مزیدار کھانے پہنچا دیتا ہے۔ ملازم نے واپس جا کر چمن شہزادی کو سارا حال کہہ سنایا تو شہزادی نے سوچا کہ یہ قیمتی رومال اس کے پاس ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے ملازم کو شہزادے کے پاس بھیجا۔ وہ شہزادے کا رومال لے آئے۔ ملازم جب شہزادے کے پاس پہنچا تو شہزادے نے اپنا رومال ملازم کو دیتے ہوئے کہا کہ میری ہر چیز چمن شہزادی کی ہے، تم اسے شوق سے لے جاؤ۔ قید خانے کے بوڑھوں نے منع کیا کہ رومال شہزادی کو نہ دیا جائے کیونکہ رومال چلا گیا تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے یا پھر وہی بھنی ہوئی مکئی کھانی پڑے گی، لیکن شہزادے نے بوڑھوں کی ایک نہ سنی۔ دوسرے دن شہزادی نے پھر صبح وہی بھنی ہوئی مکئی قید خانے میں بھجوا دی، لیکن اس مرتبہ شہزادے نے اپنا وہ ڈبہ کھولا جو مچھلی شہزادے نے اسے دیا تھا۔ اس مرتبہ اس ڈبے سے بہترین غذائیں نکلنے لگیں۔ تمام قیدیوں نے یہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا اور پھر خوشی سے ناچنے لگے۔ چمن شہزادی نے پھر اپنے ملازم کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ ملازم نے قید خانے کی روشن دان سے جھانک کر دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آج بھی تمام قیدی مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں اور خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ سامنے ہی وہ ڈبہ رکھا تھا جس میں سے کھانے نکلے تھے۔ ملازم ساری بات سمجھ گیا اور جا کر شہزادی کو سارا حال سنا دیا۔ شہزادی نے اسے دوبارہ بھیجا کہ جا کر وہ ڈبہ بھی لے آؤ۔ جب دوبارہ قید خانے میں آیا تو شہزادے نے کہا کہ وہ اپنا ڈبہ شہزادی کو ضرور دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ملازم پہلے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ مزیدار کھانوں کی خوشبو پر ملازم کی رال تو پہلے ہی ٹپک رہی تھی۔ قید خانے کے اندر آ کر شہزادی کے پاس بیٹھ گیا۔ شہزادی نے بڑی صفائی سے تھوڑا سا دلیا اس جگہ ڈال دیا جہاں ملازم کو بیٹھنا تھا۔
بس پھر کیا تھا، ملازم تو اسی جگہ چپک کر رہ گیا۔ ملازم جب بڑی دیر تک واپس نہ پہنچا تو چمن شہزادی خود قید خانے میں آ گئی۔ تمام قیدی شہزادی کو دیکھتے ہی اس کے قدموں میں اس طرح گر گئے جیسے سجدہ کر رہی ہوں۔ البتہ شہزادہ بالکل نہیں جھکا۔ شہزادی کی نظر جیسے ہی شہزادے پر پڑی تو اسے دیکھتے ہی رہ گئی، کیونکہ اتنا خوبصورت شہزادہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب شہزادے نے اسے ہنس کر اپنا ڈبہ دینے کا وعدہ کیا تو شہزادی اس کے ہلاک سے بہت متاثر ہوئی، اسے قید خانے سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئی۔ کچھ دنوں بعد چمن شہزادی نے شہزادے سے شادی کر لی، اور اس طرح شہزادے اور اس کی تمام بہنوں اور ان کے شوہروں کی مصیبت کے دن ختم ہو گئے۔